راہ حق میں واقعہ کربلا کے پہلے بھی بہت قربانیاں ہوئی ہیں، مگر وہ انفرادی حیثیت رکھتی تھیں، جیسے سقراط کا جام زہر پینا، جناب یحییٰ اور زکریا کا شہید کیا جانا، اور بہت سے دوسرے انبیاء و مرسلین کا قتل کر دیا جانا۔ مگر واقعہ کربلا کی حیثیت اجتماعی تھی، جہاں حسین علیہ السلام کی قیادت و رہنمائی میں ایک جماعت مصروف کار تھی، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، آزاد اور غلام، عربی اور غیر عربی، ہر سن اور ہر طبقے کے افراد موجود تھے، جن میں مشترک نقطہ سوائے ایک اتحاد مقصد کے کچھ نہ تھا۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اتنے ہم دل اور ہم زبان، ہم خیال اور ہم آہنگ افراد دنیا میں نہ واقعہ کربلا سے پہلے ایک نقطے پر جمع ہوئے اور نہ اس کے بعد۔ حالانکہ جذبات انسانی میں ماحول اور سن و سال کے اختلاف سے کس قدر فرق ہوا کرتا ہے۔ مثلاً جوان زیادہ تر اقدام پسند ہوتے ہیں اور جلد ہی میدان عمل میں کود پڑنا چاہتے ہیں، بوڑھے نسبتاً بردبار ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، اور عورتیں زیادہ تر دل کی کمزور ہوتی ہیں، اس لیے ہولناک موقع پر شدت سے متاثر ہو کر مردوں کے عزم و ارادے کو بھی پست کر دینے کی باعث قرار پاتی ہیں، اور بچے تو ناموافق حالات میں رونے یا مچلنے ہی لگتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی سخت موقع پر ایک مرد، عورت، بچہ اور ایک بوڑھا یکجا ہوں تو افتادِ تباہ کے لحاظ سے اس کے رجحانات میں اتنا اختلاف ہوگا کہ ان میں کسی ذمہ دار فرد کو کسی ایک راہ عمل کے معین کرنے اور سب کو اس پر چلانے میں کافی دقت محسوس ہوگی، چہ جائے کہ 100-150 آدمیوں کی وہ جماعت، جس میں ایک نہیں متعدد بوڑھے، متعدد جوان، متعدد بچے اور پھر ان کے علاوہ متعدد عورتیں موجود ہوں، اور پھر یہ تمام افراد بغیر کسی باہمی اختلاف یا کشمکش کے سخت سے سخت حالات میں بھی برابر سے شریک کار اور مصروف عمل ہوں، تو اس کے متعلق بس یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے قائد کی قیادت عجیب تاثیر رکھتی تھی کہ اس نے جوانوں کے خون کی گرمی کو گھٹا کر اس میں بوڑھوں کے ساتھ ٹھہرنے کی صلاحیت پیدا کی، اور بوڑھوں کی طبیعت میں حرارت پیدا کر کے ان کو جوانوں کے ساتھ ساتھ چلنے کے قابل بنایا۔ عورتوں کے دلوں میں اتنی قوت بھر دی کہ وہ شدید سے شدید ظلم و تشدد کے ہنگام میں پریشان و مضطرب نہ ہوں، اور بچوں کی طبیعتوں میں وہ پختگی راسخ کر دی کہ ہولناک موقعوں پر بھی وہ رونے کی بجائے ہنستے نظر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ طریقہ قیادت حقیقتاً ایک راز سربستہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ دشمنوں کے مقابلے میں تو آپ نے بغرض اتمام حجت تقریریں کیں، لیکن اپنے احباب و اعزاء میں جوش عمل پیدا کرنے کے لیے کوئی تقریر بھی نہیں کی، بلکہ اس کے برخلاف آپ برابر ان کو اپنا ساتھ چھوڑ کر چلے جانے کی ترغیب دیتے رہے، اور وہ سختی کے ساتھ آپ کی نصرت کا دم بھرتے رہے۔ اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بس امام حسین علیہ السلام کی مخصوص ذہنی تربیت تھی کہ حقانیت کی صحیح قدر و قیمت کا احساس اس طرح ان کے دل میں اتار دیا تھا کہ وہ خود اپنے ضمیر کی تحریک سے قدم آگے بڑھانے پر گویا کہ اپنے کو مجبور پا رہے تھے۔ وہاں کسی خاطرداری اور مروت یا دعووں کا سوال نہ تھا، بلکہ ان کی وہ جماعت تھی جو حق کو حق سمجھتے ہوئے راہ حق پر گامزن تھی، اور حقیقتاً ایسے ہی ساتھیوں کی حسین کو ضرورت بھی تھی۔ اسی لیے آپ نے مکہ معظمہ سے روانگی کے وقت سے لے کر شب عاشور تک ہر موقع پر اپنی دشوار گزار مقاومت کے بظاہر ہولناک انجام سے انہیں بار بار متنبہ کرتے رہنے کو اپنا مستقل شعار بنا لیا تھا۔ یہی آپ کا طریقہ کار تھا جس نے آپ کی مقاومت کو اعجاز کی حد تک کامیاب ثابت کر دکھایا۔ ایسا آج بھی ممکن ہے کہ دوران جنگ کسی فریق کی گولہ باری سے کوئی بستی بالکل تہس نہس اور ویران ہو جائے، اور اس میں کوئی ایک متنفس بھی زندہ باقی نہ رہے،
مگر ان لوگوں میں سے کہ جن کی جانیں اس گولہ باری کے ذیل میں ضائع ہو رہی ہیں، ناممکن ہے کہ ہر ایک اس مصیبت کے برداشت کرنے کا حقیقتاً آرزو مند ہو اور خود اختیاری طور پر اس کو گوارا کر رہا ہو۔ ان میں بیشتر کا اگر بس چل سکے تو جس قیمت پر بھی ہو خود کو اس مصیبت سے بچا لیں، مگر کربلا میں انصار حسین علیہ السلام میں سے ہر ایک خود ذاتی حیثیت سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلک کی حقانیت پر یقین کامل رکھتے ہوئے برضا و رغبت تمام آگے بڑھ رہا ہے، اس طرح کہ ان میں سے کسی ایک کے دامن عمل پر بھی کمزوری کا دھبہ نہ آ سکا۔ غداری اور مخالفانہ سرگرمی سے قطع نظر کرتے ہوئے کسی جماعت میں منسلک شدہ افراد کا باہم نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا عموماً قابل اعتراض عمل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عمل میں ہم آہنگی اور یکجہتی باقی نہیں رہتی، لہٰذا مقصد اور نتیجہ تحریک کے استحکام پر اس کا بھی اثر برا پڑتا ہے۔ مگر جماعت حسینی کے افراد میں باہم اختلاف رائے کا نام و نشان بھی نہ تھا، بلکہ وہاں پوری جماعت نے اختیاری طور پر اور پورے شعور و ارادے کے ساتھ اپنے تصور، خیال، ارادہ، عزم اور اقدام کو مستغرق کر دیا تھا ایک انسان کے خیال، ارادے اور اقدام کے اندر۔ اسی لیے کہنا درست ہے کہ ایسے قائد اور ایسی جماعت کی مثال دنیا کے پردے پر نظر نہیں آتی۔ جماعت میں سے ہر ایک رہنما کی ہستی اور اس کے مسلک پر جسے خود بھی اپنے دماغ و عقل سے سمجھ چکا تھا، خود کو قربان کر رہا تھا، اور رہنما ان میں سے ہر ایک کی مصیبت کو برداشت کرنے کے بعد خود کو سخت ترین موقع کی آزمائش کے لیے تیار پا رہا تھا۔ وہ سخت موقع وہ تھا جب آس پاس کوئی نہ رہا تھا اور صرف ایک اکیلے حسین کی ذات تھی، مگر اب بھی اس ایک اکیلے انسان کے عزم و ارادے میں وہی جاہ و جلال اور استحکام تھا جو مددگاروں کے موجود ہونے کے عالم میں موجود تھا۔ چراغ بجھ گیا مگر اپنی روشنی چھوڑ گیا، وہ روشنی جو ہزاروں تاریکیوں کے پردے میں اب تک جگمگا رہی ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ ظلم اور تشدد کی آگ نے ابتدائے آفرینش سے آج تک لاکھوں بستیاں خاکستر کر دیں، مگر مظلومیت میں کبھی شعور، اقتدار و اختیار اور فرائض کی بجا آوری میں اطمینان و سکون و وقار کا یہ مظاہرہ نظر نہیں آیا جو کربلا کے میدان میں نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلے جبروت و تشدد کے مقابلے میں ظاہری حیثیت سے بے سر و سامانی اور بے بسی کی جنگ کا نمونہ کربلا میں پیش کیا گیا، اس لیے کہ اس کے پہلے طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا رہا تھا، مگر طاقت کا مقابلہ کردار کی قوت سے کبھی نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ واقعہ کربلا میں یہ خاص خصوصیت تھی کہ وہاں طاقت کے مقابلے میں بے کسی اور بے بسی کے باوجود بھی وہ سپردگی نہ تھی جو ظالم کی ہمت افزائی کی باعث ہو سکے، بلکہ وہاں حفاظت خود اختیاری کے اس فطری آئین پر پورا عمل کیا جا رہا تھا جو اسلام کا بنیادی قانون ہے۔ اس طرح واقعہ کربلا میں ایک ایسی نوعیت پیدا ہو گئی تھی جسے دنیا آج تک نہ دہرا سکی ہے، نہ آئندہ کبھی دہرا سکے گی۔ اس مقابلے کی عظیم المثال نوعیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام مقدرات عصمت اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لائے، جنہوں نے اپنے اپنے حدود کے اندر اس مجاہدہ عظمیٰ میں نمایاں اور منظم حصہ لیا، جس نے واقعہ کربلا کے منفرد خصوصیات میں بڑا اضافہ کر دیا۔ یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سب ہی حقانیت کے تحفظ میں اپنے اپنے محل پر اپنا کام فرض کے کامل احساس کے ساتھ انجام دے رہے تھے، جن کے لحاظ سے واقعہ کربلا صرف درد انگیز اور جاں گسل واقعہ نہیں رہا، بلکہ وہ مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا بے مثال مرکب بن گیا، جو اطمینان و سکون کے لمحات میں بھی اگر مرتب ہوتا تب بھی انتہائی تعریف کے قابل ہوتا۔
چہ جائے کہ وہ ایسے پر اضطراب عالم میں مرتب ہوا تھا جبکہ انسان کے ہوش بھی بجا رہنا مشکل ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے کردار کی بلندی میں منفرد ہوتے اس وقت بھی کہ جب یزید کی خلافت کے تمام عالم اسلامی میں تسلیم شدہ ہونے کے بعد تنہا انکار کی آواز ہی آپ نے بلند کی ہوتی، لیکن اس وقت حسین علیہ السلام اور بھی بلند نظر آئے کہ جب آپ نے ہزاروں تلواروں، نیزوں اور تیروں کے مقابلے میں بھی اس انکار کو قائم رکھا۔ حسین اس وقت بھی حسین ہوتے جب آپ اکیلے قربان گاہ شہادت میں تنہا اپنی جان کا ہدیہ پیش کر دیتے، لیکن حسین اور بھی بلند ہو گئے جب آپ نے اپنے ساتھ کم از کم 72 قربانیاں اور بھی پیش کر دیں۔ حسین علیہ السلام بے شک حسین ہی رہتے اگر آپ کسی جماعت کو پرجوش تقریروں کے ذریعے سے ترغیب و تحریض سے کام لیتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوئے ہوتے، لیکن حسین علیہ السلام اور بھی بلند منزل پر نظر آئے کہ جب آپ نے اپنے ساتھ والوں کو اس قسم کی کسی صورت سے اپنے ساتھ رکھنے میں کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنی حقانیت کو اس طرح ان کے ذہن نشین کیا کہ ان میں سے ہر ایک حسینی عزم اور استقامت کا حامل ہو گیا۔ یعنی عام طور پر تو ایک انسان کا اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھنا اور اپنے قدم کا مستقل رکھنا ہی ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے، لیکن حسین علیہ السلام نے 72 آدمیوں کے دل و دماغ کو ایک مرکز پر جمع کر کے گویا ہر ایک سینے میں اپنا دل اور ہر دل میں اپنا استقلال و ودیت کر دیا تھا، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام ایک اکیلے میدان جہاد میں حسین ہو کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ بوقت واحد 72 حسین میدان قربانی میں پیش کر رہے تھے، یعنی ایسے افراد جن میں ہر ایک قوم، قبیلہ اور سن و سال کے باہمی اختلاف کے باوجود اس ایک روح کا حامل تھا، جس روح کو ہم سوا لفظ حسین کے کسی دوسرے نام سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام اس وقت بھی حسین ہی رہتے جب آپ اپنے اعضاء و احباب کے داغ اٹھانے کے قبل جام شہادت نوش فرما لیتے، لیکن حسین اس وقت اور بلند سطح پر نظر آئے کہ آپ نے ان میں کسی ہر فرد کو اپنے سامنے راہ حق میں نثار کر دیا۔ پھر اس صورت میں بھی حسین علیہ السلام یقینی ایک مخصوص منزل پر ہوتے اگر اس کے بعد آپ بغیر مقابلہ کیے ہوئے خود کو نیزہ و شمشیر کے سپرد کر دیتے، مگر آپ اس وقت بھی بلند نظر آئے جبکہ انہی ہاتھوں سے جن پر ابھی ابھی طفل شیر خوار کا لاشا اٹھا چکے تھے تلوار کے قبضے کو مضبوط پکڑا اور مردانہ وار مقابلہ شروع کر دیا، اور اس تنہائی کے عالم میں اور ہزاروں کے نرغے میں بھی آپ نے حمزہ و جعفر اور حیدر صفدر کے روایات کو زندہ کر دکھایا۔ حسین علیہ السلام اور بھی بلند منزل پر اس وقت نظر آتے ہیں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ آپ نے شدید سے شدید مصائب و آلام میں مبتلا ہونے کے باوجود شریعت اسلام کے عام فرائض و تعلیمات کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز نہیں فرمایا، چنانچہ اصحاب کے لاشیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ غلاموں کے لیے بھی مساوات اسلامی کو برت رہے تھے، جیسا کہ جون غلام ابو ذر غفاری ہے، اور اس موقع پر بھی کہ جب آپ کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے تھے اور جدال و قتال جاری تھا، آپ نے نماز ظہر باجماعت ادا فرما کر احساس فرض کی بے نظیر مثال پیش کی۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وقت واحد آپ جہاد بھی کرتے جاتے تھے اور مقاصد جہاد کا عملی اعلان بھی۔ علیہ السلام اس وقت بھی حسین ہی رہتے کہ جب آپ صرف اپنے تمام اصحاب و اعزاء کے ساتھ شہید ہو جاتے اور اپنے جہاد کو اپنی زندگی کے خاتمے ہی پر ختم کرتے، مگر اس وقت حسین میدان جہاد میں اور بھی بلند نظر آئے جب آپ نے اپنی شہادت کے بعد کے لیے اس شہادت کے مقاصد کی اشاعت کا انتظام کیا، اپنے اہل حرم اور چھوٹے بچوں کو ساتھ لا کر، جن میں سے ہر ایک میں فرض شناسی اور حقیقت پروری اس طرح سرایت کیے ہوئے تھی کہ ابن زیاد کے دربار اور یزید کے قصر حکومت میں بھی
ان پسماندگان میں سے کسی ایک متنفس نے اموی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ یعنی وہ بیعت کا انکار جس پر حسین کا سر نیزے پر پہنچ گیا اب بھی قائم تھا، اور اب اس کے علمبردار سید سجاد، زینب، ام کلثوم ہی نہیں بلکہ کم سن بچے فاطمہ، سکینہ اور محمد باقر بھی تھے۔ حسینی کی لامتناہی رفعت کے مذکورہ بالا منزل میں سے ہر منزل وہ ہے جہاں انسانیت سر تسلیم خم کر دیتی ہے اور اسی کو انتہائی امکان سمجھ لینے پر افتخار کر لیتی ہے۔ مگر حسینی عمل اس کے بعد بھی آگے بڑھتا ہی نظر آتا ہے اور یہ آخر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ذات تاریخ عالم میں ایک نئے انسانی تصور کا اضافہ کرتی ہے، وہ تصور جس کے خط و خال سمجھنے میں 1300 برس سے اب تک دنیا مصروف ہے، اور ابھی بہت کچھ سمجھنا اور سمجھ کر لفظوں میں بیان کرنا باقی ہے۔